علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قرآن میں جو کچھ بھی پڑھیں اسے اپنے دل تک جانے دیں تاکہ وہ اس میں نئی روح اور نئی زندگی پھونک دے۔ اپنے دل کو کلام اللہ کے بیان کے مطابق ان تمام کیفیات سے گزار دیں، جیسا کہ حمد، شکر، حیرت، رب، محبت، اعتماد، صبر، امید، خوف، رنج اور حسرت۔ جب آپ اللہ کا نام اور صفات سنیں تو آپ کا دل شکر، محبت اور دوسری مناسب کیفیات سے بھر جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ بقرہ سے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کیا۔ جب آیت میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت طلب فرمائی۔ اللہ کا عذاب کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ چاہی۔ اللہ کی شان کا ذکر ہوا تو عظمت بیان کرنے لگے۔ ایسا ہی بیان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس کا ہے، جنہوں نے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت مومنہ کے حجرے میں تہجد کی نماز پڑھی، جو حضرت عبداللہ بن عباس کی پھوپھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام وہ لوگ جو قرآن کی حقیقت کا احساس رکھتے تھے، جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو اکثر روتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس طرح نازل کیا گیا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اپنے آپ کو غمزدہ بناؤ۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اگر اپنے آپ کو رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ آپ غور کریں اور سوچیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تصور کریں کہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو لا کے رخساروں پر بہتے دیر نہیں لگے گی۔ اگر آپ ان بھاری ذمہ داریوں کا احساس کریں جو قرآن آپ پر ڈالتا ہے تو ان بشارتوں اور خوشیوں کا بھی تصور کریں جو قرآن پاک آپ تک پہنچاتا ہے، اور آپ بلند آواز میں رو پڑیں گے۔ قرآن پاک مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان ہوا ہے۔ سچے صاحب ایمان زمین پر پیشانی ٹیک دیتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کانپنے لگتے ہیں، زور کے تار رونے لگتے ہیں۔ قرآن پاک کی بعض آیات پر سجدے کا حکم ہے۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں جسم سے اس کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ جسم کے انداز کا کیوں اہم ہونا ضروری ہے؟ اس معاملے میں انسان کا ظاہر اس کے باطن پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جسم کی ظاہری اور دل کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کا جسم کا رویہ اس رویے سے بالکل مختلف ہونا چاہیے جو ایک عام کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں جلدی جلدی قرآن پڑھنے کے مقابلے میں سورۃ بقرہ اور آل عمران کو دھیرے دھیرے پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں۔ سورۃ المومن میں ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور ذلیل اور خوار ہوں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پا لیں۔ اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہمیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اس کی اہمیت بہت بڑھ کر ہے۔ یہ آیت کل 114 صورتوں میں سے سوائے ایک کے ہر ایک کے آغاز میں آئی ہے۔ شیطان سے پناہ چاہنے کے لیے آپ نسبتاً طویل دعا کرنا چاہیے جو قرآن پاک میں آتی ہیں یا جن کی تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ کسی کے دل تک قرآن کا پیغام پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ اسے معلوم ہو کہ قرآن اسے کیا رہا ہے۔ یہ ایک لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر انسان قرآن کی برکات میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کا ہر لفظ سمجھتے ہیں لیکن ان کا دل قرآن کے لیے بند رہتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت اور قرب اطاعت کی روح سے کیفیت حاصل ہوتی ہے
کہ انہیں قرآن ہر لمحہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا سمجھنا ایسا ہے کہ ہمیشہ لاکھوں افراد ایسے رہیں گے جنہیں عربی کا ایک لفظ نہ آتا ہوگا، نہ ترجمہ پڑھ سکتے ہوں گے، نہ اس طرح کے کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہوگا۔ تاہم انہیں نا امیدی نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ قرآن کی سمجھنے کے لیے ذرائع اختیار نہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی پرخلوص کوشش کرتے رہیں، جو ان کے علم میں سے دوسرے ذرائع سے آئے۔ جب تک کہ وہ قرآن کو پڑھتے رہیں، خواہ انہیں ان کے معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، ان پہ قرآن پاک کی برکات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ کام بہت پسند ہے جو باقاعدگی سے کیے جائیں، خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر خبردار کیا کہ قرآن باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے، ورنہ جو کچھ حاصل کیا ہے وہ آسانی سے ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھی کی مثال اس بندھے اونٹ کی جیسی ہے جس کے پاس وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اس کی نگہداشت یعنی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اسے کھلا چھوڑ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ پورا قرآن پاک 2 ماہ میں ختم کر لیتے ہیں، اور کچھ 1 مہینے میں، اور کچھ 10 دن میں، اور کچھ 1 ہفتے میں، اور کچھ 1 دن میں۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ میں قرآن پاک ختم کیا تو فرمایا کہ کم سے کم کتنے وقت میں قرآن پاک ختم کر لینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن میں پڑھو اور اس سے کم نہ ہو۔ دن اور رات کا کوئی بھی حصہ تلاوت قرآن پاک کے لیے نامناسب نہیں ہے، نہ بیٹھنے کا کوئی انداز مقرر ہے جس میں آپ تلاوت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کا نام صبح و شام لو، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہیں حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بہترین طریقے سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ ہمارے موجودہ حالات میں میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ ہر 7 ماہ یا 8 ماہ میں 1 دفعہ قرآن پاک ختم کرنے کا ہدف ضرور رکھیں۔ اس میں روزانہ 5 سے 15 منٹ سے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ معنی براہ راست سمجھ رہے ہیں یا ترجمے کی مدد لے رہے ہیں۔ مگر زندگی میں کبھی کبھار 7 دن میں 1 مکمل تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ فجر اور عشاء کی نماز سے پہلے یا بعد میں، صبح طلوع آفتاب کے وقت یا بستر پر جانے سے پہلے تلاوت قرآن پاک کریں۔ قرآن نے صبح سویرے کی تلاوت کے لیے خاص طور پہ کہا ہے۔ تکیے سے ٹیک لگا کر بسترے پر یا صوفے پہ ٹیک لگا کر لیٹ کر قرآن پڑھنا پسندیدہ نہیں لیکن منع بھی نہیں۔ کسی خاص وجہ سے بغیر آپ ہرگز ایسا نہ کریں، اسے اپنی عادت نہ بنائیں۔ کوئی شخص اس لیے قرآن پڑھنے سے بالکل ہی محروم رہے کہ وہ ایک خاص طرح بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو یقیناً وہ ایک بہت بڑی قیمتی شے کا نقصان کر رہا ہے۔ قرآن پاک کے کچھ حصے حفظ کر لیں اور رات کے دوران کچھ دیر جاگ کر انہیں دہرائیں۔ آپ کے لیے یہ ایک بہت بہتر عمل ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت بھی سنتا ہے اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، اور جو تلاوت کرتا ہے یہ قیامت کے روز اس کے لیے نور ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ روز تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے کم سے کم 1 رکوع یا 2 رکوع ضرور تلاوت قرآن پاک کریں، اور اس کو اپنا معمول بنائیں اور اس کو بھولیں نہیں۔ جتنا پڑھیں کم پڑھیں، لیکن ترجمے اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔